اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، ہمارا سلسلہ گفتگو صحبت کے بارے میں چل رہا ہے، لیکن آج میں آپ کو بری صحبت کے برے نتائج کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم سورہ الفرقان میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَيَوْمَ بعد الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ اس کا ترجمہ ہے، اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبا لے گا کہ ہائے کس طرح سے میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ لی ہوتی، وائے خرابی میری، ہائے کسی طرح میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا، بے شک اس نے مجھے بہکا دیا میرے پاس آئی ہوئی نصیحت سے، اور شیطان آدمی کو بے مدد چھوڑ دیتا ہے۔ تو ان آیات کریمہ کا یہ شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیات عقبہ بن ابی معیط جو مشرک تھا، کافر تھا، اس کے حق میں یہ آیات کریمہ نازل ہوئیں کہ عقبہ بن ابی معیط مکہ کا بہت بڑا رئیس تھا، یہ تاجر تھا، یہ باہر سے تجارت کر کے جب واپس آتا مکہ میں تو عرب کا معمول تھا کوئی کامیاب تجارت کر کے واپس آئے تو اپنے دوست احباب کو دعوت دیتا، اس میں سارے اکٹھے ہوتے تھے۔ تو عقبہ بن ابی معیط کا ایک دلی دوست تھا، اس کا نام تھا ابی بن خلف۔ ابی بن خلف اس وقت نہیں تھا، اور یہ عقبہ بن ابی معیط حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بعض اوقات آتے تھے اور آپ سے باتیں کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی باتیں ذرا اچھی لگتیں، تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا دعوت پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دسترخوان پر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے سے انکار کیا، تو اس نے بڑا اصرار کیا کہ آپ کھانا کھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تو کلمہ نہ پڑھے میں تیرا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یہ عرب لوگ اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمان جب کھانا نہ کھاتے تو وہ اپنی بےعزتی سمجھتے، تو اس نے اپنی بےعزتی کی وجہ سے کلمہ تو پڑھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھا لیا۔ جب محفل برخاست ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، اس کے دوست کو صبح پتہ چلا ابی بن خلف کو کہ عقبہ تو مسلمان ہو گیا، تو اس نے عقبہ کو بلایا اور کہا کہ میں ساری زندگی آپ کا منہ نہ دیکھوں گا جب تک تو اس بات سے نہ پھرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی نہ کرے۔ تو چونکہ اس کا جگری دوست تھا تو اس کو اور کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے یہ جو ہے نا گمراہ ہو کر اس کی باتوں میں آ کر جو عقبہ جو ہے یہ دارالندوہ پہنچا، اور اس حال میں پہنچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف عبادت تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے تو اس نے باتیں شروع کی، گستاخی کرتے ہوئے یہاں تک کہ اس ظالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر تھوکا، تو وہ تھوک آگ بن کر اس کے اپنے چہرے پر تھوک لگا، تو جو ہی تھوک لگا تو اس کے چہرے کو آگ لگ گئی، اتنے بڑے گہرے نشانات پڑے، تو یہ کئی دنوں تک یہ جلتا رہا۔ تو بہرحال یہ چند دنوں کے بعد غزوہ بدر کا معرکہ گرم ہوا، تو انہوں نے جنگ بدر میں جانے کا فیصلہ کیا۔ عقبہ کو تو پتہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دن جلال آیا اور فرمایا کہ جب تو مکہ سے باہر نکلے گا تو میں تیرا سر قلم کروں گا، تو اس کو اس بات کا احساس تھا کہ میں اگر بدر میں گیا تو مجھے خطرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مار دیں گے، قتل کریں گے۔ تو اس کا ایک سرخ اونٹ تھا بہت قیمتی، تو وہ غرور نے اس کو نہ چھوڑا کہ سرخ اونٹ کی سواری کروں، لوگوں کو دکھاؤں، تو یہ سرخ اونٹ اس کو غزوہ بدر کے میدان میں لایا۔ تو ظاہر ہے کہ بدر میں مشرکین کو شکست ہوئی۔ شکست کے عالم میں جب یہ سارے حواس باختہ بھاگنے لگے تو یہ عقبہ بھی اپنے اونٹ پر سوار ہو کر واپس ہوا، لیکن وہ بے ہوشی اور حواس باختگی کے عالم میں وادی میں راستہ گم کر گیا۔ تو مجاہدین اسلام وہ ان کا پیچھا کر رہے تھے، یہاں تک کہ مجاہدین اسلام نے عقبہ کو پکڑا، جنگی قیدی بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ لے آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ اس گستاخ کا سر قلم کر دیں۔ تو یہ تو چلا گیا، لیکن اس کا جو دوست تھا ابی بن خلف وہ ابھی بچہ ہوا تھا،
کو ابی بن خلف کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وارننگ دیا تھا کہ تو میرے ہاتھ سے مرے گا۔ چنانچہ غزوہ احد میں جب یہ سامنے آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک میں ایک لاٹھی تھی، اپنے لاٹھی اس کی گردن پر جا ماری، تو اس لاٹھی کی ضرب سے اس کو اتنی تکلیف ہوئی، دہاڑے مار رہا تھا کہ ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا۔ ہائے لوگ کہنے لگے کہ او بزدل، او بیوقوف، لوگ زخموں سے، تلواروں کی زخموں، تیروں کی زخموں سے نہیں مرتے، لیکن تو ایک چوٹ بھی زہر نہیں ہے، وہ سیدھا چوٹ ہے، تو اس سے مرا جا رہا ہے۔ لگا کہ مجھے اتنی شدید تکلیف ہے، درد ہے کہ اگر میرا درد آپ سب لوگوں پر تقسیم کیا جائے تو آپ سب اس درد سے مر جائیں گے۔ یہاں تک کہ جب یہ واپس ہوئے، راستے میں مکہ پہنچنے سے قبل مقام صرف یہ فنا فنار ہو گیا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عقبہ قیامت کے دن 4000 بار اپنا ہاتھ کوہنی تک اپنے دانتوں سے کاٹے گا، پھر وہ اگے گا، پھر کاٹے گا، پھر اگے گا، پھر کاٹے گا، یہاں تک کہ 4000 بار یہ سزا اس کو ملے گی، کیونکہ وہ افسوس کرتا ہوگا کہ میں نے ابی بن خلف کی بات نہ مانی ہوتی، میں برباد ہو گیا۔ تو واقعی شیطان انسان کے ساتھ دوستی اختیار نہیں کرتا، حتیٰ کہ اسے ہلاکت تک پہنچا دیتا ہے، پھر اسے چھوڑ دیتا ہے بغیر یار و مددگار کے، اور اسے کوئی نفع نہیں دیتا۔ درجہ بالا آیات میں اللہ کریم نے انسان کو بری صحبت کے مضر اثرات سے آگاہ فرمایا تاکہ ذی شعور انسان اس کے خطرناک زہر سے محفوظ رہیں۔ اللہ کریم ہمیں اور آپ کو بری صحبت کے مصائب سے بچائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔